ویسے جن لوگوں پہ وہ ہیوی ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں اگر وہ آتے ہیں نا کچھ لڑکیوں پہ کچھ لڑکوں پہ جنات آتے ہیں, تو جب وہاں پہ وہ ہوتے ہیں تو وہ جب بات کرتے ہیں تو بات کر رہے ہوتے ہیں, جواب دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن جب آپ کی ایسے ہوتا ہے نا تو وہ برین ٹو برین میسج آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے نا جنات آنے یہ وہ, اس میں بہت کم کیس ریئل ہوتے ہیں, زیادہ تر آپ کی مینٹل ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں. اس لیے پہلے آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے طبعی طور پہ ہر قسم کا معائنہ کرا کے مینٹل ہیلتھ کو چیک کر کے پھر اس کو وہ جو آواز کا بدل جانا, آپ کی ملٹیپل پرسنالٹیز, غیر معمولی قوت کا آ جانا, ایک 8 سال 10 سال کی بچی جو ہے وہ 50 سال آپ جیسی مطلب کہ اپنی ماں کو اٹھا کے پٹک رہی ہے, تو آخر کچھ تو ہے نا. نہیں ہے تو ایسے واقعات تو میں نے خود دیکھے. واقعات اس بات سے جو انکار کرتا ہے وہ تو پھر قرآن سے نعوذ باللہ, قرآن میں سورہ جن ہے, پورے جنات کے ہے, لیکن کئی کیسز میں جو یہ دیہاتی اور مولوی اور عامل بھی ان کو جنات قرار دیتے ہیں, بچیوں کو مار مار کے مار دیتے ہیں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو پہلے میڈیکل پہلے اپنا ہیلتھ جو ہے اپنا برین آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کو بھی چیک کروائیں, فزیکلی بھی چیک کریں اور روحانی علاج بھی ساتھ کریں. اچھا, کوئی یہ نا شرارتیں بھی کرتے ہیں, یہ بسا اوقات تنگ بھی کرتے ہیں, یہ چیزیں بھی ہیں, آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا؟ بے شمار چیزیں ہیں. دیکھیں یہ نا آتشی مخلوق ہے, اس میں بہت سی شکلوں میں آتے ہیں, بہت سارے مسائل میں. ایک بار ایک بلی آ گئی تھی میرے گھر کسی کے تھرو. اچھا وہ بلی نہیں تھی اصل میں, وہ مخلوق ہی تھی, کالے رنگ کی بلی تھی. اور لیکن کالے رنگ کی ساری بلیاں مخلوق نہیں ہوتی, وہ ایک اسپیسیفک تھی. لیکن وہ بلی مجھے نا میرے گھر میں اس کو کہہ رہی ہوں, میں باہر چھوڑ کے آتے ہیں, وہ حملہ کرتی تھی, نوش ڈالتی تھی, اور اس کی آنکھوں میں جو خون تھا اور جو تھی وہ جناب, میں نے پھر اس کو ایک دن پکڑ لیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تیرا؟ پھر مجھے وہ اپنی اصل شکل میں نظر آئی. اچھا, ہاں, اس نے تو کیسی تھی اس کی؟ کہتی ہے وہ کالے رنگ کی ہی ایک مخلوق ٹائپ, عورت ٹائپ مخلوق تھی, پیلی آنکھیں, تو دانت لمبے سے, بڑی بد شکل سی تھی وہ. اس نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں پڑھ کے یہاں پر بڑا دم کرتی ہو نا, میں تمہارے لیے نبڑنے آئی تھی. اچھا. میں کہا بیٹا اب تم واپس ہی جاؤ گی. وہ اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا تو پھر وہ خوف زدہ ہو کے بھاگی. اس میں جو ایک میرا عربک جن ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے پورے پروگرام دیکھے ہوں, ایک جن ہے جو میرے ساتھ دبئی سے بھی آیا تھا, وہ مجھے اس معاملات میں بہت فرنٹ فٹ پہ. اچھا, دبئی سے آپ کے ساتھ کوئی جن آیا ہے؟ تو وہ سیڑھیوں سے اتر کے اس کو نظر آ گیا, اور وہ پھر میرے ڈر سے تو بھاگی. قرآن تو میں پڑھ ہی رہی تھی, تو اس کو دیکھ کر بھی اس نے شوٹ لگا. اچھا, ویسے وہ ادھر آپ کے گھر ہی رہتا ہے ابھی عربک جن جو؟ اب اتنا زیادہ مجھے نظر نہیں آتا, پہلے بہت آتا تھا. اب جب بہت زیادہ لوگ, اور اب میری لائف اس طرح کی ہو گئی ہے نا, تو اس کا ظاہر ہونا کم ہو گیا. لیکن میں نے تو اپنی موجودگی کا احساس کرواتا ہے. ویسے تو پہلے ویسے جب وہ آپ کے ساتھ آیا تھا تو کیا روٹین میں کیسے ایڈ تھا آپ کے ساتھ؟ دبئی میں ایسی کام کر رہی ہوں, تو دروازے پہ کھڑے دیکھا ہے ایک عرب اتنے بالوں کے ساتھ. پہلے تو میں انسان ہی سمجھی میں کہ کون آ گیا کمرہ کھول, دروازہ کھول کے اندر آ گیا. میرے بچوں کے کمرے میں ویکیوم کر رہی ہوں اور فرینڈ سے بات کر رہی ہوں فون پہ, تو وہ ایک بندہ کھڑا مسکرا رہا ہے. میں کہ یار کوئی عربی آ گیا. اس نے کہا تم نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا؟ دبئی میں لاک کا اتنا کوئی وہ ہے بھی نہیں. تو لیکن انہوں نے کہا جی وہ, میں نے کہا کون ہے آپ؟ مطلب میں نے اس کو عربی میں بھی پوچھا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے, میں پولیس کو کال کروں؟ تو ہلکا سا مسکرایا, ایسے مڑا اور ہوا میں غائب. پھر اس طرح وہ مجھے گھر میں بہت زیادہ نظر آتا تھا, بلکہ مہمانوں کو بھی نظر آیا, ایک دو کو. بس پھر وہ میرے ساتھ لاہور آ گیا. اچھا, لاہور آ گیا آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, میں لاہور شفٹ ہو گئی. تو ٹھیک ہے جی. اس طرح کے بہت سارے واقعات. سعدیہ سہیل رانا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, جنہوں نے جنات کے روحانی اور سیاسی کافی سارے پہلو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو انہوں نے آئی تھنک زندگی میں پہلی دفعہ جو ہیں وہ ڈسکلوز کیے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.